کوئی ادارہ وہاں موجود نہیں تھا کہ جو خلیفہ کی رائے سے اختلاف کر کے اور پھر وہاں اپنی بات منوا سکے. کیسے سیدھا کریں گے؟ یا تو پھر وہی تلوار والی بات آئے گی، یا تو فساد ہوگا، خوریزی ہوگی، گردنیں کٹیں گی. لیکن کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کو بھی اختلاف تھا حضرت ابو بکر کی اس رائے سے کہ جو مانعین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے جو انکار کر رہے ہیں ان سے بھی قتال کیا جائے گا. حضرت عمر نے عرض کیا امیر المومنین ذرا مصلحت سے کام لیجیے. ایک تو لشکر جو اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور نے تیار کیا تھا آپ نے وہ بھی بھیج دیا روم کی طرف. مسلمانوں کے دل اس وقت جو ہے مجروح ہے، حضور کا انتقال ہوا ہے، مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن ہے. آپ نے وہ لشکر بھیجا، ٹھیک ہے، آپ کی دلیل یہ تھی کہ جس لشکر کو تیار کیا ہو اور جس کا علم باندھ دیا ہو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اسے کھول دوں؟ پھر جو یہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف جہاد وہ آپ نے شروع کر دیا، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ تو مرتد ہے، جھوٹے نبیوں کو مان لیا. لیکن یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے معاملے میں ذرا نرمی کیجیے. وہ نرمی کیوں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ آپ کو نہیں دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر، جیسا کہ حضور نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے امیروں سے لیا جائے گا زکوٰۃ کا معاملہ، پیسہ لیا جائے گا اور غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا. تو ہم اپنے طور پر کر لیں گے، یہ ہم آپ کو نہیں دیتے. اس معاملے میں آپ ذرا نرمی کریں، ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کریں. حضرت ابو بکر اڑ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ الفاظ تک آتے ہیں. ایک تو جو ان کے اندر اتباع رسول کا جذبہ تھا، اَيُبَدَّلُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر تبدیلی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا آپ نے کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ کے، اور اونٹ باندھنے کی رسی بھی ساتھ دیتے تھے، لیکن اگر اب کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا، اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا میں اکیلا جاؤں. کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر فرض کیجئے کچھ اور لوگ بھی ہوں جن کی رائے یہ ہو کہ یہ اقدام صحیح نہیں ہے، تو کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں جا کر یہ بات کہی جا سکتی. اس لیے کہ اختیار مطلق تینوں چیزیں جو ہے، ایگزیکٹو ہیڈ بھی ہے، جوڈیشل ہیڈ بھی ہے، اور لیجسلیچر کا ان کا اجتہاد جو بھی ہوگا. ابو بکر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے، عمر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے، اور اسی پر اجماع ہوا ہے جس کو اہل سنت والجماعت اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی شریعت کی ایک سورس ہے، سنت بھی ہے، اور اجماع جو دور خلفائے راشدین میں ہو گیا ہے، جو کہ عالم اسلام وحدت تھا، نہ کوئی فرقے تھے، نہ کوئی ابھی مسلک تھے، کچھ نہیں تھا، اور عالم اسلام ایک ہی تھا. تو اس میں جو اجماع ہوا اور وہ خلفاء کے اجتہاد پر اجماع ہوا، تو یہ بھی در حقیقت ایک تھرڈ سورس ہے انڈیپینڈنٹ آف قرآن اور سنت. اب اس کا تقابل کیجئے، یعنی اب خلافت جو ہے نبوت کے خاتمے کے بعد اب شخصی نہیں رہی، کلیکٹیو ہو گئی. اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی، مسلمان اپنے میں سے چنیں گے، مشورے سے طے کریں گے، نہ وہ مامور من اللہ ہوگا نہ وہ معصوم عن الخطا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ پہلا فرق کیا ہو گیا کہ شخصی نبوت سے، شخصی خلافت سے ایک اجتماعی خلافت وجود میں آ گئی. اب اسی کا تقابل کیجئے ملوکیت میں کیا ہوا ہے. پہلے ایک شخص تھا بادشاہ، ساورن، اس کے بعد ساورنٹی آف دی پیپل تقسیم ہو گئی کہ نہیں. اب یہ کلیکٹیو بادشاہت ہے دنیا میں. دینی اعتبار سے جیسا کفر وہ تھا ویسا ہی کفر یہ ہے، جیسا شرک وہ تھا ویسا ہی شرک یہ ہے. اس لیے کہ ساورنٹی تو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. ساورن ایک ہو، ساورن 100 ہو، ساورن پوری 15 کروڑ کی قوم ہو، کفر ہے، شرک. اس کو جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے ایک مشیر نے کہا
کیونکہ ایک مشیر نے کہا تھا کہ یہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، یہ تو بڑا ہمارا ابلیسی نظام جو ہے وہ خطرے میں ہے، جمہوریت آ گئی ہے، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، یہ کیا ہوا؟ ہم نے یہ ملوکیت کا نظام بنایا تھا، ابلیسی نظام، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو دوسرے مشیر نے کہا نہیں، یہ اس سے کوئی ہمارے خطرہ نہیں ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، شاہی ہی ہے جس کو ہم نے بدل دیا ہے۔ اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ پہلے کیا تھا کہ ٹنوں نجاست گندگی جو ہے کسی ایک شخص سے سر پر رکھی ہوئی ہے، وہ جو تاج اس کے سر پر ہے وہ ٹنوں نجاست کا در حقیقت مظہر ہے۔ اور اب کیا طے کیا گیا؟ بھئی لوگوں کے اندر احساس ہو گیا ہم بھی ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان، اچھا چلو بھائی یہ تولا تولا ماشا ماشا یہ گندگی سب کے اندر تقسیم کر دو، گندگی تو گندگی رہے گی نا، نجاست ٹنوں ہو یا نجاست جو ہے وہ تولوں یا ماشوں کے حساب سے نجاست تو نجاست رہے گی۔ اور یہ جو شعور پیدا کیا انسان میں، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ پیدا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی ریپبلکن حکومت وہ ہے جو حضور نے قائم کی ہے خلافت راشدہ کی شکل، مشورہ ہے، مشورے سے بنے گا، تمہاری رائے جو ہے کسی ایک شخص کی خود رائے پر نظام نہیں چلے گا، امرہم شورا بینہم، جتنے بھی معاملات ہیں جہاں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہاں سر تسلیم خم کرنی ہوگی، یہ اس کی سوورنٹی کا تقاضا ہے۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے مشورہ کرو، مباحات میں سے چوز کر لو۔ اس کی بھی بہت سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں بات کو آسان کرنے کے لیے، کہ آپ نے گھر میں کسی دعوت کا انعقاد کیا ہے، کوئی پارٹی جو ہے اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اب سوال پیدا ہوا یہاں ڈرنک، مشروب کون سا پیش کیا جائے؟ ایک تو آؤٹ رائٹ ختم ہوا، شراب پیش نہیں کر سکتے، وہ تو وہ حدود اللہ سے باہر ہو گیا، ختم۔ البتہ اب آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ شربت روح افزا دینا چاہتے ہیں، سیون اپ یا اسپرائٹ دینا چاہتے ہیں، اس میں آپ یہ سب مباح ہے، لہذا اس میں آپ مشورہ کر لیں اور کاؤنٹنگ آف ووٹ سے بھی فیصلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے بھی مباح شے آئے گی نا، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ۔ یہ ہے اصل میں در حقیقت جو اسلام کا معاملہ ہوگا جمہوریت کا۔ اسی لیے اسے مولانا مودودی نے ایک اصطلاح وضع کی تھی، اور میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں ان کا نام ضرور لیتا ہوں تاکہ ان کا جو حق ہے ان کو پہنچے، کہ وہ ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی تھی، اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کی بنیاد کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل، جو چاہے قانون بنائے، لوگوں کے نمائندے جو چاہے قانون بنائے، دو مردوں کی شادی رجسٹر کریں، یہ حق ہے اور ہو رہی ہے، ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں وہ بیوی ہے، مرد ہے بیوی ہے، ایک عورت شوہر ہے ایک عورت بیوی ہے، جو چاہو قانون بنا۔ یہ جو ہے اختیار مطلق، ان الحکم الا للہ کی نفی، لہذا ڈیموکریسی غیر اسلامی ہے اسینشلی، بنیادی طور پر، اس لیے کہ اس کا اصول کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل۔ لیکن یہ تھیوکریسی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے، یہاں کوئی پوپ نہیں ہے، پوپ کے کارڈینلز نہیں ہے، اس کے نیچے جو ہے لمبا چوڑا ہائرارکی کا نظام نہیں ہے، وہاں تو پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو وہ چاہے حرام قرار دے دے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے، یہاں کوئی پابندیت نہیں ہے، تھیوکریسی نہیں ہے۔ تو اگر نہ یہ تھیوکریسی ہے اور نہ ہی ڈیموکریسی ہے تو کیا ہے؟ اس میں انہوں نے بڑی اچھی اصطلاح وضع کی، تھیو ڈیموکریسی، یہ ان دونوں کا ایک امتزاج ہے۔ لیکن اس کو میں پھر زیادہ واضح اسی نقشے سے کیا کرتا ہوں، جہاں بھی کوئی لیکچر دینا ہو تو بورڈ پر ایک مرکزی کھوٹا اور 200 گز ریڈیس کا اس کے گرد دائرہ، اور یہ اندر جو ہے یہ امر و حکم ہے، اس میں ڈیموکریسی ہوگی، لیکن ڈیموکریسی کے ذریعے سے حدود اللہ کو کراس نہیں کیا جا سکتا، within the limits and parameters of حدود اللہ ڈیموکریسی ہوگی، limited democracy you can call it۔ یہاں آپ رائے دیں، ووٹ لیں، لوگوں کی رائے لیں، لوگوں کے زیادہ ووٹوں والے بات جو ہے فیصلہ کر لیں، لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا۔
تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی. تھیو ایلیمنٹ از ریپرزینٹڈ بائی دی انجیکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ. دیٹس آل. نو پرسن، کوئی شخص اپنی پرسنل حیثیت میں مدعی نہیں ہے جو میں کہوں گا وہ ہے. نہیں. Who are you? ہاں کتاب و سنت سے آرگو کرو. جیسے کبھی کہا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل نے رحمت اللہ علیہ، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. جب چل رہا تھا مامون الرشید کے زمانے میں شدید دباؤ کہ قرآن کو مانو کہ یہ مخلوق ہے، اور حضرت بڑے بڑے علماء جو ہیں بہہ گئے اس میں، اس جبر کو برداشت نہیں کر سکے. یہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، مارے کھائیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ مار پڑی تھی کہ ہاتھی کو بھی پڑے تو وہ چیخ اٹھے. وہ مارے صحیح، لیکن کہتے کیا تھے؟ لاؤ میرے پاس کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے، اللہ کی رسول کی سنت سے، تو میں مان لوں گا. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. جب تم میرے پاس کوئی دلیل نہیں لا سکتے نہ قرآن سے نہ حدیث سے، تو میں نہیں مانوں گا. مارو مجھے، جتنا مارنا مار لو. تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی. اور اب اس کا نام جو میں نے کہا کہ یہ کلیکٹیو خلافت ہو گئی ہے، شخصی خلافت نہیں رہی، لہذا اسے ہم کہیں گے کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلم. یہاں مولانا مودودی مرحوم سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے پاپولر ساورنٹی کے مقابلے میں رکھا پاپولر وائسریجنسی. یہ غلط ہے، پاپولر نہیں ہوگی. وائسریجنسی آف دی مسلمز، جو اللہ کو حاکم مانے وہ خلافت کے حقدار ہیں، جو نہیں مانتے وہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں. تو یہ در حقیقت کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلمز کی حیثیت ہے اس کی، ناٹ پاپولر. پاپولر میں تو پھر جیسا کہ تصور آج کل ہے، امریکہ میں وہ مسلمان ووٹر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، سب برابر ہے، سب کا ایک ووٹ ہے. تو وہ پاپولر ڈیموکریسی کا تصور ان کے ہاں، پاپولر ساورنٹی، پاپولر ڈیموکریسی. ہمارے ہاں یہ پاپولر نہیں ہوگی، مسلمانوں کی ہے. جیسے یوں سمجھیے کہ کسی بادشاہ کے اپنے دوران زندگی ہی اس کا بیٹا بغاوت کر دے، تو اگرچہ وہ ولی عہد تھا لیکن جلدی کر بیٹھا ہے، تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی ولی عہدی بھی ختم ہو جائے گی، وہ تو جیل میں جائے گا، یا تلوار جو ہے اس سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. تو جو اللہ کی الوہیت اور حاکمیت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا حق خلافت یہ ختم ہو گیا. ان کا حق خلافت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. حق خلافت اہل ایمان کا ہے. تو کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلمز. اب آگے آئیے، اس کے بعد ایک تیسرا دور آیا ہے. خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک جو دور چل رہا ہے، یا یوں کہیے ٹو بی مور ایکوریٹ 1924 تک تو جو دور چلا ہے، اس میں خلافت کے نام پر ملوکیت ہوتی رہی ہے. یہ خلافت نہیں تھی. بنو امیہ بھی کہتے تھے خلفاء ہیں، بنو عباس خلفاء، آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر. پھر ترکانی عثمانی، آٹومان کیلیفیٹ، درمیان میں تھوڑا سا عرصہ آیا ہے فاطمی خلافت، مصر میں قائم ہوئی. یہ سب خلافتیں، یہ مسنومرز ہیں. خلافت نہیں، یہ ملوکیت ہے. اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام بالکل ختم ہو گیا، نہیں. دیکھیے اسلام کو 6 منزلوں سے تعبیر کیا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی. تو خلافت راشدہ کے بعد 6ٹھی منزل گر گئی، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے مشورے سے آئے گا. یہ منزل گر گئی. باقی اللہ کا حکم چل رہا تھا، عدالتیں تھیں، مفتی تھے، ایکسپرٹ اوپینین دینے والے مفتی حضرات موجود تھے، قاضی تھے، عدالتوں کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فیصلے ہوتے تھے. تو یوں نہ سمجھیے کہ سب گر گیا. یہ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اہل تشیع کا ایک تصور ہے، اور وہ ذہنوں کے اندر بہت گہرا راسخ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اسلام ختم ہو گیا بس. اور ہمارے ہاں محمد علی جوہر جیسے لوگ بھی رحمہ اللہ، ان کی اللہ خطا معاف کرے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پہلے ان سے کوئی پوچھے اسلام مرا کب تھا، اور اگر مر گیا تھا تو زندہ کیسے ہوا کربلا کے بعد؟ وہ تو وہی یزید کی حکومت تھی، یزید کی رہی. یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کی حکومت رہی، پھر عبد الملک ابن مروان کی حکومت رہی.
پھر اس کے بیٹے آئے ہیں 2 3 4، جس طریقے سے آج کل سعودی عرب میں ملک عبدالعزیز کے بیٹے جو ہیں چلے آ رہے ہیں ابھی تک، اور ابھی تو شاید 30 40 اور بھی ہوں لائن کے اندر۔ تو یہ معاملہ جو تھا، یہ اگرچہ 6ٹھی منزل گر گئی تھی، اسلام مرا نہیں تھا، ختم نہیں ہوا تھا، اسے تقریباً 1000 سال لگا ہے ختم ہونے میں۔ یہ عمارت جو ہے، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، یہ کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہو گیا تھا، اور اگر کچھ حصہ ختم ہوا تھا تو وہ تو اس کے بعد بھی ختم رہا۔ اسلام زندہ ہوتا اور کربلا کے بعد، اس کی کیا معنی ہے؟ بہرحال یہ جو دور ہے، یہ خلافت کے اعتبار سے ایک مسنومر دور ہے، یہ خلافت نہیں تھی۔ اس میں بنو امیہ، بنو عباس، فاطمیین آف مصر اور عثمانی ترک، ان سب کا دور، جس کا آخری خاتمہ 1924 میں ہوا ہے۔ اور یہ خلافت جو ہے، بنو امیہ کا دور اس قسم کی حکومت میں سب سے زیادہ سنہری دور ہے، اس لیے کہ ابھی بادشاہت پورے طور پر نہیں آئی تھی، ابھی عرب اسلام کی جو بدویانہ جو خصائص تھے وہ برقرار تھے، ابھی محل بننے شروع نہیں ہوئے تھے، ابھی رقص و سرود کی محفلیں جو ہے محلوں کے اندر نہیں شروع ہوئی تھی، اور پھر ان میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا، عمر بن عبدالعزیز جیسا مجدد کامل آخر انہی میں سے اٹھے، عبد الملک بن مروان جس نے یہ قبۃ الصخرہ بنوایا تھا، یہ جو آج ہے ڈوم آف دی راک، جس چٹان سے حضور کا سفر معراج کا آسمانی حصہ شروع ہوا ہے، ایسنٹ، اس چٹان کے اوپر یہ جو قبہ بنایا ہے، گنبد، قبۃ الصخرہ، چٹان کا ڈوم آف دی راک، یہ عبد الملک بن مروان کا بنایا ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اگر سیاست میں نہ ہوتا، حکومت میں نہ آتا، تو یہ محدثین اور فقہاء میں اس کا شمار ہوتا، عالم تھا۔ بنو عباس کے دور میں آ کر خلافت جو ہے، اول تو یہ کہ بنی امیہ کے دور میں کم سے کم عالم اسلام وحدت رہا، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت رہی، اور اس میں بھی بہترین دور حضرت معاویہ کا تھا، پورے عالم اسلام میں ایک ہی حکومت، اور 20 برس تک کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں، کوئی خونریزی نہیں، کچھ نہیں، عام امن کامل حضرت امیر معاویہ۔ اس لیے کہ بہرحال وہ صحابہ میں سے تھے، راشد تو تھے، خلیفہ ہم انہیں نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ اپنی قوت کے بل پر آئے تھے۔ اس خلافت، جس کا نام نہاد خلافت جس کو کہنا چاہیے، اس میں اصول کیا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس بنو امیہ کا قبیلہ اور اس کی عصبیت، یہ عصبیت کی اصطلاح جو بعد میں ابن خلدون نے استعمال کی، عصبیت، کسی قوم کو جوڑنے والی شے کوئی عصبیت ہوگی، وہ عصبیت خاندانی ہو، وہ عصبیت لسانی ہو، اور وہ عصبیت کوئی نظریے کی ہو۔ تو ہمارے لیے عصبیت جو ہے وہ اصل میں تو دین کی ہے، لیکن وہ معاملہ ختم ہو گیا، خلافت راشدہ ختم، عصبیت دین اب منتشر ہو گئی۔ اب جس کے پاس طاقت ہے عصبی، اب وہ عصبیت کون سی ہے؟ وہ ہے قبائلی عصبیت، بنو امیہ، 90 برس ان کی حکومت رہی، بنو عباس کھڑے ہو گئے، بنو عباس کی عصبیت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، انہوں نے مار دھاڑ کی اور بنو امیہ کو ختم کیا، ان کی حکومت ہو گئی۔ اور اصل میں ملوکیت جو شروع ہوئی ہے وہ پورے شان و شوکت کے ساتھ، اصولی اعتبار سے بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت ہے، حضرت معاویہ کا دور بھی ملوکیت ہے، لیکن یہ کہ ملوکیت اپنے تمام جو بھی اس کے مینیفیسٹیشنز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو وجود میں آئی ہے، وہ در حقیقت دور بنو عباس ہے۔ اور پھر یہی صورتحال جو ہے ترکان عثمانی کی رہی ہے، وہ بھی ایک عثمان، آل عثمان، عثمان ایک ترک سردار تھا، اور اس کے اولاد، اس کا قبیلہ تھا کہ جس نے یہ حکومت قائم کی، اور پھر خلافت بھی منتقل ہو گئی۔ تو ان کو ہم جو ہے خلافت نہیں کہیں گے، اس لیے آپ نوٹ کر لیجئے، ایک لطیفہ یا کثیفہ جو چاہیں کہیں، جب خلافت کے خاتمے کی سازش چل رہی تھی تو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، زبردست تحریک چلی ہے ہندوستان میں، اور کہیں نہیں چلی۔ حالانکہ خلافت اگر معاملہ تھا تو پورے دنیا کے مسلمانوں کا تھا، لیکن کہیں اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ خلافت کی تحریک چلے گی ہندوستان میں،
اور وہ تھی اصل میں خلافت کے تحفظ کے لیے کہ یہودی اور انگریز برطانوی حکومت مل کر اس کے خاتمے پر تلے ہوئے، اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک اٹھی، تحریک خلافت۔ لیکن جب خود اتا ترک نے خلافت کی تنسیخ کا جب وہ اعلان کرنے والا تھا تو علماء کرام اس کے پاس گئے، دیکھیے اس خلافت کو ختم نہ کیجیے، ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے ہیں۔ اس نے ایک سوال کیا، اگر آپ مجھے خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں مسلمانوں کے، تو یہ جو بادشاہ ہیں مسلمانوں کی، یہ میرا حکم مانیں گے؟ نہیں، حکم تو نہیں مانیں گے، تو پھر لے جاؤ اپنی خلافت، مجھے اس خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ چنانچہ واقعہ ہی تھا، بنو عباس کے ساتھ ہی عالم اسلام دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ اسپین کے اندر علیحدہ بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی، باقی یہ اب بنو عباس تھے۔ اور پھر جب اس کا زوال شروع ہوا ہے تو سلاطین ہیں، مختلف جگہوں پر لوگ ہیں، بس کہیں سے سند منگا لیتے ہیں خلیفہ سے، اور اس کے بعد ایک دور آیا سند بھی چھوٹ گئی۔ اس کے بعد جب جو تاتاری ہنگامے کے بعد جب ایک ذرا مسلمانوں کے اندر دوبارہ ایک نشت ثانیہ ہوئی ہے مسلمانوں کی، اسلام کی نہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ترکان تیموری ہندوستان میں سلطنت ہے، ترکان صفوی ایران میں ہے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں ہے، ترکان عثمانی انہوں نے زبردست آٹومان امپائر قائم کی جو ہی رومن امپائر کی طرح تھی، جس کی 3 ٹانگیں تھیں، اور ہول آف دی نارتھ افریقہ، ہول آف دی ویسٹ ایشیا اینڈ ہول آف دی ایسٹ یورپ، یہ 3 سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی۔ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ در حقیقت خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی، جس کے لیے دلیل جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، 5 دور آپ نے گنوائے ہیں اپنی زندگی سے لے کر اور قیامت تک کے۔ اے مسلمانوں، تمہارے مابین خلافت برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ خلافت نہیں، نبوت، تکون النبوۃ فیکم، نبوت موجود رہے گی تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، نبوت کے نقش قدم پر خلافت، ایگزیکٹ وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے وہی قائم رہے گا اس خلافت کے دوران۔ فتکون ما شاء اللہ وان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب چاہے گا اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، خلافت کا لفظ نہیں، وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت جس میں حادثہ کربلا ہوا ہے، سانحہ کربلا ہوا ہے، واقعہ حرہ ہوا ہے۔ 3 دن کے لیے نبی کے شہر مدینۃ النبی کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، جو چاہو لوٹو، جس کو چاہو ریپ کرو، جو چاہو کرو۔ مدینۃ النبی 3 دن رات، سینکڑوں جو تابعین تھے انہیں حجاج بن یوسف نے شہید کیا، سینکڑوں۔ اب ملوکیت کو چونکہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص پاپولر نہ اٹھ کھڑا ہو ہمارے مقابلے میں، تو محمد بن قاسم کی چونکہ مورتیاں بن گئی تھیں سندھ کے اندر اور اسے پوجا جا رہا تھا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، لہذا ان کا تو اوتار ہے، یہ خدا کا اوتار ہے، ایشور کا اوتار ہے، اس کی مورتیاں بنا کے پوجنی شروع کر دی، لہذا بلا لیا گیا واپس۔ ہی کین بی اے پوٹینشیل تھریٹ، اسے لا کے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تھا۔ فرمایا فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب اللہ چاہے گا اس دور کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر مجبوری اور غلامی والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے اس سے کیا مفہوم لیا ہوگا، آئی کانٹ سے، کہ 2 طرح کی ملوکیت کیا ہوئی، لیکن آج معلوم ہے ہمیں یہ ملوکیت تھی غیروں کی ملوکیت، ہم غلام ہو گئے، انگریزوں کے غلام، ملکہ وکٹوریہ کے غلام، اور جو قصیدے ہمارے ہاں کہے گئے پھر ملکہ وکٹوریہ کے لیے،
کبھی آپ یاد کریں سب سے بڑا قصیدہ خواں جو ہے وہ غلام احمد قادیانی تھا، جو قصیدے لکھے اس نے تعریف میں، مدح میں، حمد میں، شکر میں. وہ ہم مجبور بھی غلام بھی ہو. پہلے کم سے کم مسلمان تو تھے بادشاہ، ان میں برے تھے تو اچھے بھی تو تھے نا. آخر صلاح الدین ایوبی انہی میں تھے، نور الدین زنگی انہی میں سے تھے، ہمارے ہاں اورنگزیب انہی میں سے تھے. آخر ہمارے ہاں بہت اچھے بادشاہ بھی ہوئے، لیکن یہ کہ اب ہم غلام بھی ہو گئے، کہیں برطانیہ کے، کہیں ولندیزیوں کے، اور ہر جگہ پر کوئی بادشاہ کو ملکہ بیٹھی ہوتی تھی. اب بھی ہے، اکثر جگہوں پر بیٹھی ہوئی ہے، ملکائیں ہیں، بادشاہ ہیں، جیسے برطانیہ میں ملکہ بیٹھی ہوئی ہے. اب غلام دوہری گویا کہ یہ ہمارے اوپر شامت جو آئی. ثم تکون ملکن جبریا فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اللہ جب چاہے گا. اب پانچواں دور ہے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. اب نوٹ کیا آپ نے، حضور کے بعد پہلا دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا دور آئے گا ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور نے خاموشی اختیار کی. اس کے بعد قیامت ہے، قیامت کے قریب جا کر یہ خلافت جو ہے قائم ہوگی. اس کے بارے میں میرا تیسرا لیکچر ہے جو تفصیل سے میں بات کروں گا. اس وقت صرف اس حدیث میں بتانا تھا کہ خلافت، دو خلافتوں کے درمیان دو ملوکیتیں ہیں. پہلی خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ جو دور نبوت کا ضمیمہ تھی. دوسری خلافت علی منہاج النبوہ جو ابھی آئے گی، قیامت سے قبل آئے گی، اور اس کا گویا کہ حضور کی طرف سے ہمیں اس کی خوشخبری مل گئی ہے. تو یہ جو خلافت تھی، جو میں نے کہا آپ کو درمیانی خلافت، یہ خلافت جو ہے خلافت نہیں تھی، نام نہاد خلافت تھی. ہاں ایک نشان تھا ہماری شان و شوکت کا، ہمارے ماضی کا، ہماری ایک ملی سمجھیے کہ ایک سمبل تھا، نشانی، علامت کے طور پر کہ وحدت ملی کا ایک نشان ہے، خلیفہ ہے. اور اسی وجہ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا، میں نے پڑھا کہیں نہیں ہے لیکن ایک معتبر عالم دین نے سنایا تھا کہ جب حضرت شیخ الہند قید میں تھے، اسیر تھے مالٹا میں، تو وہ جو کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جہاں پہ وہ نظر بند تھے، اس نے دیکھا بہت درویش، بہت نیک آدمی ہے، تو وہ معتقد سا ہو گیا تھا. ان سے آپس میں بڑی ان کی بے تکلفی ہو گئی، گفتگو ہوتی رہتی تھی. اور یہ زمانہ وہ تھا 1917، 18، 19، جبکہ وہ خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اور ہندوستان میں خلافت کی تحریک شروع ہو رہی تھی. تو ایک روز اس انگریز کمانڈانٹ سے حضرت شیخ الہند نے کہا کہ یہ آپ کیوں ہماری خلافت کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے یورپ کا، آپ کے کہنے کے بقول، اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ کیوں آپ اس کے پیچھے؟ ہمارا ایک ادارہ ہے، اسے چلنے دیجیے. اس نے کہا مولانا اتنی بولے نہ بنیے آپ. آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس خلافت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس خلافت سے، دارالخلافت سے جہاد کا فتویٰ ایشو ہو گیا تو کروڑوں مسلمان کھڑے ہو جائیں گے سر سے کفر بات کر. یہ ہماری مرتی ہوئی خلافت، جو خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی لیکن نام خلافت کا تھا، اس کے اندر بھی یہ جان تھی. اور اس کے خلاف جب سازشیں ہو رہی تھی تو عظیم ترین تحریک جو ہے اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر چلی. اچھا، اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو اب آئے گی خلافت علی منہاج النبوت کا جو نیا دور آئے گا، دوسرا دور، اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس میں دو اصول ہمیں لینے ہوں گے چونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں روح اور شکل، فارم، دی ایسنس آف خلافہ اینڈ دی فارم آف خلافہ. ایسنس وہی رہے گا، روح وہی رہے گی، قرآن، سنت، سیرت اور خلافت راشدہ سے فنڈامنٹلز لینے ہوں گے، لیکن انہیں ڈھالنا ہوگا ان اداروں میں، ان انسٹیٹیوشنز میں جو تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں دنیا کے اندر قائم ہوئے. سمجھ لیجئے میری بات کو اچھی طرح.
بہت سے مسلمان اس پر الرجک فیل کرتے ہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ایک بہت بڑی تحریک ہے، وہ لفظ جمہوریت کا استعمال کرنا، زبان سے نکالنا بھی کفر کے درجے میں سمجھتے ہیں. نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے. یہ پہلی ریپبلکن حکومت تو حضور نے قائم کی تھی. اس دائرے کے اندر جمہوریت اعلیٰ ترین تھی کہ ایک شخص کھڑا ہو کر حضرت عمر سے اس کے کرتے کا حساب بھی لے سکتا ہے. تنقید کی آزادی تھی، اختلاف کی پوری آزادی تھی، خلیفہ مشورے سے بنتے تھے. اس اعتبار سے ایک لمیٹڈ جمہوریت جو ہے وہ تو اسلام کا حصہ ہے، بلکہ اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے. وہ جو اقبال کہتا ہے، ہر کجا بینی جہانی رنگو بو، زاں کی از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ است. تمہیں اگر کوئی خیر دنیا میں نظر آتی ہے، کوئی رنگ و بو کہیں نظر آتا ہے، تو جان لو یا تو نور مصطفیٰ سے اس کو مستعار لیا گیا، مانگا گیا ہے، یا ابھی دنیا مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہی ہے. اس موضوع پر مجھے کل ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے. یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. ابھی دنیا جو ہے وہ درجہ بدرجہ، خواہی نہ خواہی، کشاں کشاں جا رہی ہے نور مصطفیٰ کی طرف. بہرحال اس پر کل گفتگو ہوگی. اس وقت یہ ہے کہ ہم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ اب یہ جو دور ثانی کا خلافت علی منہاج النبوت کا دور ہے وہ کیا ہوگا. آج ہم اس کی دہلیز پر کھڑے ہیں، نوٹ کر لیجئے. چوتھا دور بظاہر ختم ہو گیا، بباطن ابھی باقی ہے. کولونیل رول جو آیا تھا اس کا بستر طے ہو گیا. راؤنڈ اباؤٹ دی مڈل آف دی 20th سینچری، 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا. شاید 49 میں انڈونیشیا آزاد ہو گیا، ملائیشیا آزاد ہو گیا. مصریوں نے اٹھا کے پھینکا انگریزوں کو بحر روم کے اندر اور آزادی حاصل کی. الجزائر والوں نے آزادی حاصل کی جنگ کر کے، فرانسیسیوں سے، اطالویوں سے نجات حاصل کی لیبیا والوں نے. تو وہ جو کولونیل رول تھا، ڈائریکٹ رول، حکومت ملکن جبرین، وہ تو ختم ہو گیا. راؤنڈ اباؤٹ دی مڈل آف دی لاسٹ سینچری. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور کولونیلزم کا بستر بچھنا شروع ہو گیا. یہ ہے مالیاتی امپیریلزم، فائنینشل امپیریلزم تھرو ورلڈ بینک اینڈ IMF اینڈ ملٹی نیشنلز اور گلوبلائزیشن اور ٹرپس. میں ان میں نام لے رہا ہوں، صرف تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو اس وقت ایک دوسری قسم کا امپیریلزم، لیکن یہ براہ راست حکومت نہیں ہوگی. بظاہر حکومتیں اپنی ہیں، لیکن سب کے سب شکنجے میں ہیں. جیسے کہا اقبال جب دیکھ کر آئے تھے یورپ کا حال 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس کے بارے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا. یہ پیشن گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہو صادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی ہے. اور اس کے بعد آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا دور دوبارہ. اب اس کے ضمن میں سوچنا ہے کہ وہ کیا ہوگا. دیکھیے، روح خلافت قرآن، سنت، حدیث، سیرت اور خلافت راشدہ سے لے کر پرنسپلز، فنڈامنٹلز، ان کو ہمیں ڈھالنا ہوگا. یہ جو ادارے وجود میں آئے ہیں، اب اس کو یوں سمجھیے، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ایئر کرافٹ. اب ایئر کرافٹ کے اندر کتنے پرزے ہیں، کیسی مشینیں ہیں. یہ ہزار ہزار من کا بوجھ لے کے جا رہا ہے، اڑ رہا ہے. یہ کچھ چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے. کتنے پرزے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کیسے جڑے ہوئے. اس سے آگے اسپیس کرافٹ، وہ جو خلا میں جا رہا ہے. اسی طرح کا معاملہ اسٹیٹ کرافٹ کا. میں نے جان بوجھ کر یہ آپ کو
ایئر کرافٹ، اسپیس کرافٹ اینڈ اسٹیٹ کرافٹ. اٹس اے سائنس، پولیٹیکل سائنس. ریاست کی اصول کیا ہے، ریاست کے ستون کیا ہیں، بہتر ریاست کیسے ہوتی ہے، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، حاکموں کے حقوق کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے. ان انسٹیٹیوشن میں بھی ہم دیکھیں گے اگر کوئی شے غیر اسلامی ہے رد کر دیں گے. جو غیر اسلامی نہیں ہے، جس کے لیے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اسے حرام ثابت کرتا ہو تو گویا کہ مباح ہے، وہ ہم لے لیں گے. اس طریقے سے ایک نظام وجود میں آئے گا. اس کے کیا سیلینٹ فیچرز ہوں گے وہ نوٹ کیجئے. نمبر 1، دستور تحریری طور پر موجود ہوگا اور قانون اسلامی مدون ہوگا، تدوین، کوڈیفائڈ. نمبر 2، حاکمیت خدا بندی. دستور کے اندر سب سے پہلے جو چیز طے ہوگی، sovereignty here belongs to God, not to any person, not to any section of the nation, not to any province, not to the whole population. اور اس حاکمیت خدا بندی کا مظہر کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی. No legislation will be done repugnant to the book of God, that is Quran, and the tradition of his messenger, that is Sunnah. یہ 3 چیزیں بنیادی ہوئیں. چوتھی چیز، ریاست کے 3 ادارے جو بنائے گئے ہیں ٹھیک بنے ہیں. ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری. ایگزیکٹو خلیفہ ہوگا، چیف ایگزیکٹو. قانون سازی کے لیے آپ پارلیمنٹ کہیں، مجلس ملی کہیں، شورا کہیں، جو چاہیں کہیں، ادارہ ہوگا، منتخب ادارہ ہوگا. اور قانون سازی سے مراد کیا ہوگی؟ اجتہاد. جہاں قرآن اور سنت کا کوئی حکم موجود نہیں ہے وہاں ہم قانون سازی کریں. اس کو جان لیجئے، اس کو کہتے ہیں مباح. جو شے حرام ثابت نہیں ہے وہ مباح ہے. مباح ہے، جائز ہے. اصول یہ نہیں ہے جو بعض لوگوں کے دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس چیز کے حلال ہونے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ حرام ہے. نہیں نہیں نہیں. جس شے کے حرام ہونے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ جائز ہے، وہ مباح ہے. اس کے اندر آپ کو اجتہاد کرنا ہے، جس کے بارے میں اقبال کی بات 100% صحیح ہے کہ اب یہ بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. ظاہر بات ہے کہ ایک ہے اجتہاد، ایک ہے اس کی قوت نافذہ. اب اجتہاد ایک وقت میں امام ابو حنیفہ بھی کر رہے تھے، امام مالک بھی کر رہے تھے، امام شافعی بھی کر رہے تھے، اور بھی کر رہے تھے، بہت سے لوگ تھے. کس کا اجتہاد نافذ ہوگا؟ نہ امام ابو حنیفہ میں اس کی طاقت تھی، نہ امام شافعی کے پاس وہ اتھارٹی تھی، نہ امام مالک کے پاس وہ اختیار تھا. یہی وجہ ہے کہ بنو عباس کی حکومت نے آفر کی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ ہمارے قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیں اور آپ کے جو اجتہادات ہوں گے انہی کو ہم مملکت کا قانون قرار دے دیں گے. امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا. اصل میں ایک تو وہ چونکہ بنو عباس کی حکومت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ تعاون کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. ثانیاً ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں، دوسرے بھی اجتہاد کر رہے ہیں، کس بنا پر میرا اجتہاد نافذ کر دیا جائے؟ میں تو یہ پریروگیٹو لینے کے لیے تیار نہیں. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ امام صاحب نے مارے کھائی، جیل میں گئے، جیل میں انتقال ہوا، معتوب رہے حکومت کے، اور ان کے شاگرد رشید کہہ لیجئے انہیں، قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا اور پھر انہی کے اجتہادات نافذ کیے خلفاء نے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ اصل میں امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے، بلکہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد صاحبین جو کہلاتے ہیں ان کا ہے. اور یہی وجہ ہے جہاں جہاں یہ خلافت کا معاملہ بنو عباس کا تھا وہاں ہر جگہ پر
جو ہے وہ فقہ حنفی نافذ ہے، کہتے ہیں اسے فقہ حنفی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ کون کرے گا؟ کون نافذ کرے گا؟ اجتہاد آج بھی ایک عالم دین وہاں بیٹھے ہیں وہ اجتہاد کر رہے ہیں، ایک عالم دین وہاں ہے وہ اجتہاد کر رہے ہیں۔ چلیے عالم دین کی سند نہیں ہے لیکن کوئی شخص ہے، دانشور ہے، اس نے عربی پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، وہ بھی ایک رائے دے رہا ہے، اوپینین دے رہا ہے۔ کس کی رائے نافذ ہوگی؟ دس ول بی دی پارلیمنٹ، لیجسلیچر کی اکثریت جسے مان لے۔ ہاں ایک حق رہے گا ہر شہری کو کہ اگر اس کے خیال میں وہ قانون کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز کر گیا ہے، he should have a right to knock the door of higher judiciary، جائے سپریم کورٹ میں دستک دے کہ جناب یہ قانون بنا رہی ہے پارلیمنٹ، اس کے اندر فلاں شے جو ہے خلاف شریعت ہے، give me a chance to prove my point۔ وہ مقدمہ سنیں گے، علماء کو بلائیں گے، جورس کنسلٹس کو بلائیں گے، دانشوروں کو بلائیں گے، آؤ آرگو کرو، اور اگر ثابت ہو جائے کہ واقعتاً یہ شے جو ہے کتاب و سنت کے منافی ہے تو فیصلہ جوڈیشری کا ہوگا، اور وہ جو ہے اس کا اعلان کر دے گی۔ اگر وہ کوئی مرکزی حکومت کا معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو نوٹس چلا جائے گا، اور اگر صوبائی کا ہے تو صوبائی حکومت کو، کہ ود ان دس پیریڈ 4-6 مہینے کے اندر اندر اس شق کی جگہ یا اس قانون کی جگہ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجئے، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، ایک ویکوم کریٹ ہو جائے گا قانونی ڈھانچے کے اندر۔ یہ حق ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی شے کتاب و سنت سے تجاوز کر گئی ہے یا نہیں کر گئی ہے، یہ پارلیمنٹ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یا تو پھر پارلیمنٹ صرف علماء پر مشتمل ہو تو وہ تھیوکریسی بن جائے گی۔ اگر جلسوں میں جا کر معاملہ کریں گے تو وہاں تو ہنگامے ہوں گے اور فساد ہوں گے۔ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، whether such and such legislation, piece of legislation, or any part of it, any section of it has crossed the limits of the Sharia. This is a technical issue. لہذا اس کو کورٹ کی ٹھنڈی فضا میں، ٹھنڈے ماحول میں دلائل کے ساتھ تھریش آؤٹ کر کے فیصلہ کرے، اور جوڈیشری ہی ہوتی ہے کہ جو جدید ریاست کے اندر کسٹوڈین ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی، کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ بھی وہی کرے گی، جوڈیشری کرے گی۔ لہذا یہ ہو گیا معاملہ عدلیہ کا اور لیجسلیچر کا۔ انتظامیہ کا چیف ہیڈ خلیفہ، ایگزیکٹو ہیڈ، لیکن وہ ساری عمر کے لیے نہیں ہوگا، وہ تینوں شعبوں کو ہیڈ نہیں کرے گا، اس کے اختیارات اتنے نہیں ہوں گے جتنے خلفائے راشدین کے تھے، کیونکہ ایسا بے نفس انسان ہمیں نہیں مل سکتا۔ We have to have some checks and balances۔ اختیار تو ہم دیں گے اسے، ایگزیکٹو اتھارٹی پوری اس کے پاس ہوگی، پوری، لیکن چیکس اینڈ بیلنسز۔ اور ایک اور ادارہ جو امریکہ نے بنایا ہے، امپیچمنٹ، اس کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، اس کے خلاف مقدمہ لایا جا سکتا ہے اور مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اور یہ امپیچمنٹ ایسا ادارہ ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں کہ ذرا سی بات شروع ہوئی تھی امپیچمنٹ کی کہ صدر نکسن جو ہے وہ بھاگ گئے تھے استعفیٰ دے کر فوراً۔ یہ تو اس بل کلنٹن کی جو ہے تھی ڈھٹائی کہہ لیجئے، کہ وہ جو مونیکا کیس ہوا تھا اس کے اوپر بھی وہ کھڑا رہا، معافیا بھی مانگی، تسلیم بھی کر لیا، لیکن کھڑا رہا، اور لیکن بعد میں طے یہی کیا کہ امپیچ نہیں کریں گے، بچ گیا امپیچمنٹ سے۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے اس کو اب میں سم اپ کر رہا ہوں، اور وہ ایک واقعے کے حوالے سے جب میں نے پہلی مرتبہ یہ تقاریر کا سلسلہ کیا تھا، یہ 92-93 کی بات ہے، خلافت کی تحریک کا آغاز۔ تو یہاں جو کونسلیٹ ہے امریکن، اس کے پولیٹیکل سیکریٹری مسٹر سی ای کول یا سی ایم کول، کول ضرور تھا ان کے نام کے ساتھ، وہ میرے پاس آئے، ایک اپنی کونسلیٹ کے مسلمان پاکستانی ملازم کو ساتھ لے کر آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ خلافت کیا ہے، آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، خلافت سے مراد کیا ہے؟
میں نے کہا دیکھیے میں لمبی بحث میں فلسفیانہ بحثوں میں نہیں جانا چاہتا. ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن اینڈ پٹ 4 things in it and it will become the best caliphate of today. Number 1, put it down as clause 1. Sovereignty here belongs to God. Clause 2, no legislation will be done repugnant to the book of God and the tradition of his messenger. Number 3, the decision whether something has crossed the limits of the Sharia, injunctions of Quran and Sunnah, this will be taken, this will rest on the higher judiciary. Number 4, non-Muslims will be protected minority, not equal citizens. Put these 4 things in your constitution and it will become the best caliphate of today. آج کا بہترین خلافت کا نظام وجود میں آ جائے. تو یہ اس کو سمجھانے کے لیے تھا. لیکن اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی بعض مسائل ہیں کہ جو لوگوں کو بہت ہانٹ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہیں، اور اسی کی وجہ سے جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تھی تو اس کے دائرہ کار سے کچھ چیزوں کو نکال دیا تھا اس خوف کی وجہ سے. وہ خوف کیا ہے، وہ مسائل کیا ہے؟ نمبر 1، اٹس اپ ٹو یو، یہ آپ کا فیصلہ ہے، یونیٹری گورنمنٹ بنائیں یا فیڈرل اسٹیٹ بنائیں. قرآن نے نہ کسی کو لازم کیا نہ کسی کو حرام کیا، مباحات میں سے ہے. یونیٹری کا مطلب کیا ہے سمجھ لیجئے، یہ پورا ملک ایک ہی یونٹ ہے بس. بنگلہ دیش آبادی میں ہم سے زیادہ ہے، وہاں کوئی صوبے نہیں ہے، کوئی گورنر نہیں ہے، کوئی صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، بس مرکزی اسمبلی ہے جو ہے. ایران ہم سے آبادی میں شاید آدھے سے بھی کم ہے لیکن رقبے میں زیادہ ہے، وہ بھی یونٹری ہے، نو پروونسز. یہ ہے یونٹری نظام. اور اگر 1 یونٹ برقرار رہتا تو مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد یہ بھی ایک یونٹری حکومت ہوتی، صوبائی اسمبلیاں وغیرہ کچھ نہ ہوتی. دوسرا نظام کیا ہے؟ فیڈرل. نہیں، آپ اس کے چھوٹے ٹکڑے بنائیں، انہیں پروونسز کہیں یا اسٹیٹس کہیں. ہم پروونس کہتے ہیں، انڈیا میں اسٹیٹس کہلاتی ہیں، امریکہ میں اسٹیٹس ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو آپ کوئی سا نظام اس میں سے چوز کریں، یہ امر و ہم میں شامل ہے، یہ باہمی مشورے سے طے کریں. میرے نزدیک روح عصر کا تقاضا یہ ہے کہ فیڈرل نظام ہونا چاہیے، اور فیڈرل نظام میں مرکز اور صوبوں یا اسٹیٹس کے درمیان جو تقسیم اختیارات ہے اس میں میکسیمم اٹانومی جو ہے وہ صوبوں کو یا اسٹیٹس کو دی جانی چاہیے. دس از دی اسپرٹ آف دی ایج. حالانکہ خلافت کا نظام یونٹری تھا، وہاں مرکزی حکومت ہے، انہیں گورنر مقرر کر دیا، وہاں کوئی شورا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حکومت خلیفہ وقت کی ہے. لیکن جو روح عصر ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، اسپرٹ آف دی ایج، وہ جو انسان کو اسلام نے پیغام دیا، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اب انسانوں کو اپنے حقوق کا خیال ہے، ہمارے حقوق، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی زبان ہے، ہم اسے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میکسیمم اٹانومی شوڈ بی گیون ٹو دی اسٹیٹس اور دی پروونس. یہ روح عصر کا تقاضا. لیکن یہ ہے آپ کے اپنے مشورے پر، اپنے فیصلے پر. اس میں قرآن نے نہ ادھر کسی کو حلال کیا، نہ لازم ٹھہرایا، نہ فرض ہے نہ. نمبر 2، پارلیمنٹری نظام ہو یا پریزیڈنشل ہو، دس از آلسو آن یور چوائس. نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی حرام. اگرچہ خلافت کا نظام پریزیڈنشل کے قریب تر تھا، یا کیوں کہ یہ پریزیڈنشل نظام خلافت کے قریب تر. اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں، ڈٹ کے کہہ رہا ہوں، زیادہ معقول، زیادہ عمدہ، زیادہ ورکیبل نظام پریزیڈنشل ہے. یہ جو انسان کا سماجی ارتقاء ہوا ہے، سوشل ڈیولپمنٹ اور سوشل ایوولوشن، اس سوشل ایوولوشن میں جہاں تک پولیٹیکل تھیوری کا تعلق ہے اور پولیٹیکل نظام کا تعلق ہے، امریکہ اسٹینڈ آن دی ٹاپ.
سماج کی بات کل کروں گا جہاں کہ وہ گر کر انتہائی تباہی کو پہنچ چکا ہے، انتہائی تباہی کو پہنچ چکا ہے معاشرتی نظام۔ معاشی نظام بدترین ہے لیکن سیاسی نظام بلند ترین ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ٹیک یور کانسٹیٹیوشن، امریکن کانسٹیٹیوشن، پٹ ڈاؤن 4 things and it will become the best خلافہ آف ٹوڈے۔ پارلیمنٹری نظام میں ایسی نامعقولیت ہے کہ 2 آدمیوں کو آپ بنا دیتے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے۔ اب ان کے درمیان کیا بیلنس ہوگا جی؟ ہوتا کیا ہے؟ یا تو صدر ہی سب کچھ ہوتا ہے، وزیر اعظم زیرو۔ صدر ضیاء الحق نے جب چاہا جنیجو کو کان پکڑ کے نکال دیا، وزیر اعظم کی کیا حیثیت تھی؟ یا وزیر اعظم سب کچھ ہے اور صدر جو ہے وہ زیرو۔ جب جو ہوتے تھے چودھری فضل الہی صاحب صدر، تو ایوان صدر کے باہر لوگوں نے لکھ دیا تھا چودھری فضل الہی کو رہا کرو، وہ تو قید میں تھا۔ تو ویسے بھی آپ لیجئے اس کو تھیوریٹیکلی بیلنس ممکن نہیں، یہ سنویت ہے، غلط۔ نمبر 2، یہ جو 3 ہیں آرگنز آف دی اسٹیٹ، ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری، عقلاً منطقی طور پر ان کو زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر ہونا چاہیے، تینوں علیحدہ۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ صدارتی نظام میں ہے۔ چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے صدر امریکہ کا، اور اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا براہ راست انتخاب ہو رہا ہے۔ کانگریس میں اس کی پارٹی کی میجورٹی ہو نہ ہو، سینٹ میں اس کی پارٹی کی میجورٹی ہو نہ ہو، he will remain there for 4 or 5 years, whatever they decide۔ پارلیمانی میں کیا ہے؟ 4 میڈک پھدک گئے تو آپ کی حکومت ختم، آپ کی جو اکثریت نہیں رہی، لہذا پورا وقت لگتا ہے پرائم منسٹر کا ان کو خوش کرنے کے لیے، اور پیسے دے دو، اور پیسے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ساری دلچسپی تو اس پہ ہوتی ہے، ورنہ چند آدمی ادھر سے نکل کے چلے گئے ادھر، ہماری حکومت ختم۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک امریکن کانگریس اور سینٹ میں اکثریت رہی ریپبلکنز کی اور صدر رہا ڈیموکریٹ۔ تیسری بات، امریکن پریزیڈنشل نظام میں اس قدر عمدہ بات ہے کہ آپ کو وزیر جو لینے ہیں جہاں سے چاہے لے لیں آپ کو اگر مالیات کا فائنانس منسٹر چاہیے تو جو بہترین فائنانس کا جاننے والا ماہر ہو اسے بٹھا کے وزیر بنا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے الیکشن لڑے، کانگریس کا رکن بنے تب آپ لے سکتے ہیں۔ جو زیادہ ذہین لوگ ہوں گے، جو زیادہ ہوں گے پروفیسرز ہوں گے، جنہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے ان پر زندگیاں اپنی لگائی ہوں گی، وہ سیاسی میدان میں ایکٹیو نہیں ہو سکتے۔ سیاست میں تو بلینئر آئے گا جو الیکشن لڑے گا، لہذا وہ سیدھے جس کو چاہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ بنا دیا، اور یہ جو ہے بن رہے ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک علیحدہ کیا ہے لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کو کہ اگر صدر چاہتا ہے کانگریس کے کسی ممبر کو وزیر بنانا یا سینٹ میں سے کسی سینیٹر کو وزیر بنانا تو انہیں وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا، وہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی، وہاں